کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. جب ہم ذکر تسبیح کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے دونوں ایک ہی چیز ہے، حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے. تسبیح اور ذکر. تسبیح کا مطلب ہے تعریف کرنا. تعریف سمپل سی بات ہے، جو بھی کائنات میں موجود ہے، جو بھی چیز موجود ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے. جیسے سورج، چاند، ستارے یا کوئی بھی آپ چیز دیکھ لو، وہ اپنی مدار پہ چل رہے ہیں. جو کچھ ان کو دیا گیا ہے، فرشتوں کو جو کچھ کہا گیا ہے، وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. اصل میں وہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی. یہی اللہ کی تسبیح ہے. اب ذکر الہی کیا ہے؟ اس کا طریقہ. ذکر کا مطلب، جیسے میں اکثر بتاتا ہوں کہ ذکر کا مقصد ایک تو اللہ کی یاد ہے، اور دوسرا قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے. اب ذکر ایک نصیحت ہے. ذکر الہی، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، تو رب کی جو بھی نصیحتیں ہیں ان کو بھی یاد کرتے ہیں، ریکال کرتے ہیں، تاکہ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ بھی سیدھے ہوں. اب اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا ذکر ایسے کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، اور اس سے بھی زیادہ کرو. تو ہم باپ دادا کا ذکر یوں نہیں کرتے کہ اگر کسی کے باپ کا نام شاہد ہے تو وہ کہے گا شاہد 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 شاہد. نہیں، وہ اپنے باپ کی نصیحتیں بتائے گا کہ میرا باپ یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. فلاں باتیں یا کہانیاں جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہوگی، ان کا تعلق نصیحت سے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی نصیحت ہیں وہ قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے محکمہ آیات، متشابہات آیاتیں جو بھی بتائی ہیں، جس میں ایک تو حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ حکم ہے محکم آیات سے. اور دوسری آیتیں ہیں متشابہات، وہ قصے کہانیاں بتائی ہیں، لیکن اس میں بھی مورل سٹوریز ہے. تو ان سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نصیحت، اپنے لیے نصیحت پکڑنی ہے. جیسے آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر لیا. ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. تو اس طرح بہت سارے ایسے واقعات بھی آپ کو قرآن میں ملیں گے. تو اللہ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ ذکر کثیر. اب اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے کہ اب اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو. اللہ کو اپنا ذکر پسند ہے. اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے، کیونکہ دلوں میں تو اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن گمراہی میں اور غفلت میں جو زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. غافلین، قرآن میں آیا کہ غافلین اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا، جو بھی غافل ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ کے ذکر کو پکڑنا ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ بے شک تمہاری طرف کتاب نازل کیا جس میں تمہارا ذکر ہے. کیوں نہیں عقل کرتے؟ تمہارا ذکر، ہمارا ذکر ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. ہم اپنی نصیحت وہاں پہ ڈھونڈیں گے، ہم اپنا ذکر ڈھونڈیں گے. تو کوشش یہ کریں آج کے بعد یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں یہ سمجھیں کہ ذکر کو صرف جو ہے نا تسبیح کو کھڑکانے کو ذکر نہ سمجھیں. قرآن کو سمجھ کے، پڑھ کے اس سے ہدایت حاصل کرنا بھی ایک ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے.